السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملعونوں کی ملامت سے, ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے, ان درندوں کی درندگی سے, ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے, ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے. یہ آج رہی گی دیش سے ہی جڑی خبر, جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے, جس طریقے سے سنیاسی کا بالکل ٹائم قریب آ چکا ہے, چندی چور بونیز جوکر کا, کیونکہ اب سپریم کورٹ کو گمراہ نہیں کر سکتا وہ, نہ بیماری کا حوالہ دے سکتا, نہ ساماری کا حوالہ دے سکتا, نہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا اس کو سکھانا ہے اس کو سکھانا ہے, یہ چیزیں بالکل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو, آج جو چل رہی تھی گرما گرمی, جس طریقے سے اٹھا پٹاک اور جو میٹنگیں ہو رہے تھے, اے سے لے کے زیڈ تک پورے جتنے بھی ہیں سارے وہاں پہ موجود تھے. بڑا ادھم مچے ہوا تھا. اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں ریزائن لکھنے جا رہا ہے. تقریباً جو اندازہ جو لگایا جا رہا ہے, جس طریقے سے جو ادھم مچے ہوا ہے, اس سے یہی لگتا ہے, کیونکہ یہ بڑا مایوس نظر آیا, یہ بڑا کمزور نظر آیا. اس کی صورت بھی اتری ہوئی تھی اور انہیں بھی اترے ہوا تھا. تو انسان جب ٹوٹ جاتا ہے, جو ایسی حرکتیں بھی الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتا ہے, اور اپنے آپ چہرے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, جس طریقے سے جو میڈیا سے بات نہیں کی اس نے, حالانکہ معلوم ہے اس کی چاہیے ٹٹی میڈیا ہے, گو کی میڈیا, گودی میڈیا, کیونکہ جو بولا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے, وہی بولا جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ 7 گھنٹے تک اس کے آفس کے باہر اور گھر کے باہر رہنے کے باوجود بھی وہی دھندلی چلتے رہی, وہی بیوقوفی دکھاتے رہے, وہی بیوقوف حرکتیں کرتے رہے, وہی آپ بیتی سنائی گئی, وہی مایوس کن خبریں وہ لوگ کے چھائے رہے. اس طریقے سے جس طریقے سے جب چراغ پھڑپھڑاتا ہے بجھنے سے پہلے, تو وہی حال دیکھنے کو ملا. اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب انہیں ہمت ہار چکا ہے, اور اپنی جتنی طاقت اس نے لگانی تھی, جتنے اپنے رسوخ لگانے تھے, وہ سارے لگا چکا ہے. اب اس کے پاس نہ کوئی چیز ہے کچھ کرنے کے لیے یا کر دکھانے کے لیے جو کہ کر سکے یا ٹال سکے, اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے. میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کو بجا بس میں یہی کہوں گا, ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے. ہر پاپی کا, ہر ظالم کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے, آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اس نے جو حرکتیں کی تھی, جتنا گمراہ کیا, جتنا بیوقوف بنایا, اور جو ان لوگ کیا سمجھتے یہ لوگ ہوشیار ہے, لیکن جو اپنے آپ کو 1.5 شانے سمجھتے ہیں نا, وہ سب سے بڑے بیوقوف رہتے ہیں, وہ سب سے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. اور بیوقوفوں کی علامت ہوتی ہے یہ کہ اپنے آپ کو 1.5 شانہ جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو ان کا یہی حال ہوتا ہے جو حال اب ان کا ہوا. اب انہوں گھر کے نہ گھاٹ کے رہتے, اب ان کے اوپر کیا کیا چیزیں کریں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. وہ ایڈوانس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, ہاں, لیکن یہ چیز کا حساب ان سے برابر لیا جائے گا کہ تم نے اتنا گمراہ کیوں کیا, اتنا بیوقوف کیوں بنایا, اور یہ کس کے حکم سے تم نے ان آفیسروں کو یہ ہدایت دی کہ یہاں پہ یہ کر دو, وہاں پہ وہ کر دو, اس کو انکاؤنٹر کر دو, اس کو مار دو, اس کو, یہ کس کے اس پہ کی تم نے؟ یہ ساری چیزوں کا جواب تو دینا ہے. دوسری چیز,
انکاؤنٹر میں ٹوٹل 187 جنوں کا ایک غنڈا راج مافیا راج بول کے، جبکہ آپ لوگوں کو پتا ہے ان 10 سال میں تو جو ہے سو ان کا راج چل رہا، تو یہ راج کو کیا نام دیا جائے؟ اس راج کو کیا نام دیا جائے؟ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ان ساری حدیں پار کر چکے ہیں، اب ان کے پاس بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، کچھ بھی باقی ہی نہیں رہا، تو اب انہوں کیا گواہی دے سکتے، کیا صفائی دے سکتے؟ تو اب ان کے اوپر تو جو ہے سو رسی الگ نظر آ رہی ہے، رسی الگ نظر آ رہی، کیونکہ بڑے ٹائٹ جسٹس ہے وہ، اور ان کو ہر طریقے سے لفافے بھیجے گئے، ہر وہ حرکت کی گئی، یہ سارے چیزوں کا بھی جواب ان کو دینا بنتا ہے، دینا پڑتا ہے، اور برابر دیں گے بھی، کیونکہ وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اب لیکن اس چیز کا جو آج بے چینی، گرما گرمی جو دیکھی گئی، آپ لوگ یہ بم بھی اٹھا رہے تھے، بعض ایسے بھی میسیجز آئے میرے کو کہ 2024 کا یہ پردھان منتری کا نام ڈکلیئر کر رہے ہیں کیا، جو ہوائے میں جو تیریں چھوڑنے کی عادت ہے وہی ایک ہو گیا کیا بول گئے، لیکن وہ چیز نہیں تھی، اب ان کو ریزائن لکھنے کی بات چل رہی ہے، کیونکہ ان کو جو نوٹس میں جو دیا گیا ہے الٹیمیٹم اور جو ٹائم دیا گیا ہے بالکل محدود انداز میں، اس میں کوئی وقت نہیں رہے گا شامل، اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لے سکتے، انہوں کسی کو تعین کرے، بندوبست کرے بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرے تو اس سے کورٹ کو کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ لوگ فکر مند تھے، شاید ہو سکتا اس کو پردھان منتری کا نام ڈکلیئر کر دیں گے، اس لیے گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ سننے میں وہ چیزیں بہت آئے تھے، تو یہ ایک چیز ہوتی کیا نہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، خواب میں بھی سوچنا دشوار ہے، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے، اب ان کو جو کر لینا ہے کرنے دو، ہم کو اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو یہی چاہیے دیش کا وکاس، ہم کو یہی چاہیے دیش کی بے روزگاری، ہم کو یہی چاہیے دیش میں کسی طرح مہنگائی کم ہو، اور سارے دیش واسی مل جل کے رہے، منظم رہے، متحد رہے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، بڑوں کے احکام پہ عمل کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی یہی کہیں گے ہم کہ اللہ ہم کو ہر چیز میں کامیابی و کامرانی دکھائے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ تھی آپ لوگوں کو، آپ بھی تھی جو آج آپ لوگ کافی پریشان حال تھے، تو آپ لوگوں کو یہ سنانا بہت ضروری تھا، یہ جو بھی ہے بہت اچھی خبر ہے ماشاءاللہ، ہم سب کے لیے اور خاص کر ہمارے دیش کے لیے ایک عظیم خبر سمجھوں گا میں انشاءاللہ، اور جو ہم سوچ رہے ہیں اللہ جو ہے سو ہمارے ارادوں کو کامیاب کرے، ہمارے مقصد کو کامیاب کرے، یہی دعا چاہتا ہوں انشاءاللہ، یہی دعا کرتا ہوں۔ بہرکیف اجازت دیجیے، السلام علیکم۔